السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے تعلیم الاسلام کا پہلا اور دوسرا حصہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہمیں تیسرے حصے کے پہلے شعبے کا دوسرا سبق پڑھنا ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اس سے پہلے والے سبق میں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا، نہیں سیکھا تو پہلے والا ویڈیو جس کا سیریل نمبر ہے 101 اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔ آج ہم ایک پیج پڑھتے ہیں، اینڈ تک سنیے۔ انشاءاللہ کچھ عقائد کی، کچھ توحید کی معلومات ہوگی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اردو بھی پڑھنا سیکھ لیں گے۔ کوئی مشکل ورڈ آتے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا یہ دوسرا پیج ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ یعنی اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم قرآن پاک میں دی گئی ہے؟ جواب: جیم کا مطلب ہوتا ہے جواب ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے۔ صرف تعلیمی نہیں بلکہ کامل طریقے سے دی گئی ہے، اور بہت ہی اعلیٰ درجے یعنی اونچے درجے سے توحید کی تعلیم قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص یعنی صرف قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس میں توحید کی تعلیم کامل درجے سے دی گئی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان کتابوں میں یعنی پہلے والی کتابیں، اس کو ان نہیں پڑھیں گے، ان کا مطلب جو قریب میں گزرا ہے، آسمانی کتابیں جو پہلے گزر چکی ہے، آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان کتابوں میں جو پہلے گزری تھی ان کتابوں میں ان اس وقت استعمال کریں گے جب ہمیں قریب کی چیز بولنا ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف کا میننگ یہاں پر لکھا ہوا ہے، عدل بدل کر ڈالی۔ تحریف یعنی عدل بدل کر ڈالی، اس میں تحریف کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی، اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ رکنے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا، اس طرح پڑھیں، آہستہ آہستہ مشق کرتے رہیں گے، آسان ہو جائے گا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بہت آسان ہے۔ اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اللہ کی خاص جو کتاب تھی، فیوریٹ، ایک خاص کتاب، قرآن پاک کو خاص کتاب کہا گیا، قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ اس میں بالکل صاف طریقے سے سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ اب ایک سوال آگے اور پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی آسان ہے، کیونکہ یہ جو سوال آگے ہم پڑھنے والے ہیں اس کا پہلے والے سوال سے یعنی ابھی جو پڑھ چکے اس کے ساتھ میں ربط ہے، یعنی میل ہے۔ اگر ساتھ میں پڑھیں گے تو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ سوال: قرآن مجید کی کن آیات سے، آیات یعنی بہت ساری آیت یعنی ایک آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں پہلی آیت سے لے کر آخری آیت کے بیچ میں بہت ساری آیتیں توحید سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ مثالیں دیتے ہیں، آیت پڑھ کر یہاں پر بتا رہے ہیں۔ چند آیتیں یہ ہیں کو ناک میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر نون لکھا ہوا ہے۔
آپ نے اگر قرآن پاک ہمارے پاس سیکھا ہوگا یا پہلے آپ نے کسی کے پاس اور سیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر نہیں معلوم تو آپ ہمارے قرآن پاک والے چینل جس میں ہم نے قرآن پاک سکھایا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس کا ترجمہ بتا رہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا یعنی بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ دوسری آیت یہ ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، رکیں گے تو ہو پڑھیں گے، واو کے اوپر جزم آ جائے گا، تو قرآن پاک کے گرامر سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پر ہم نے بتا دیا ہے۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، قوف تو کو پور پڑھیں گے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی خدا تعالی گواہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے شہید اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے۔ اہل علم اور فرشتے، ہر سمجھنے والا آدمی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے اور دیتا ہے کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اللہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ کہ جو ہم نے پہلے آیت پڑھی ہے شہید اللہ، تو اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اسی طرح اور بے شمار یعنی بہت ساری آیتیں، بے شمار یعنی بہت ساری آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری آیتیں، اب یہاں پر پورا تذکرہ تو ہو نہیں سکتا شارٹ میں، جیسے قل هو اللہ احد، آپ کو بھی معلوم ہوگا قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد پہلی آیت ہے، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک میں توحید کی آیتیں ہیں اور بہت ساری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سپورٹ کرنے کے لیے لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ آگے پڑھتے رہیں گے ہماری ہمت افزائی ہوگی اور سبق کو آگے پڑھانے میں ہمیں ہمت ملے گی۔ پھر ملیں گے آگے والے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔